صلوا علیہ یا رسول اللہ یا رسول السلام علیکم ناظرین، تسلیم احمد صابری حاضر خدمت ہے اس ٹرانسمیشن کے ساتھ جس کا نام ہے کرم رمضان، اور شان رمضان کی اس ٹرانسمیشن میں سحری کا یہ خصوصی پروگرام آپ میرے ساتھ دیکھا کرتے ہیں۔ آج 3 رمضان المبارک ہے اور 3 رمضان المبارک کو نسبت حاصل ہے سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی۔ اسی تعلق سے ہم نے آج حیا کا موضوع رکھا ہے، اسی حوالے سے قرآن مجید کی آیات کی تلاوت ہوگی اور حیا کے حوالے سے گفتگو ہوگی، اور حیا کا ذکر آئے اور جگر گوشہ رسول کا ذکر نہ آئے کہ حیا کی روایت جو سیدہ کائنات نے جو انداز اپنایا وہی حیا کا معیار ٹھہرا۔ تو سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو خراج عقیدت، خراج تحسین، محبتوں اور عقیدتوں کا خراج بھی پیش کیا جائے گا۔ میں آج تمام ناظرین کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں، اور ہمارے ARYQ-TV کے اسٹوڈیو میں موجود حاضرین کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم، آپ تمام کو بھی خوش آمدید۔ اور آج سے ہم یہ سلسلہ شروع کر رہے ہیں کہ ARYQ-TV بہت سے ویورز کا اصرار تھا کہ ہم قریب سے بیٹھ کر یہ پروگرام دیکھنا چاہتے ہیں، تو ہم نے کوشش کی، اہتمام کیا ہے کہ اپنے حاضرین کو بھی دعوت دی جائے، ان ناظرین کو جو تمنا رکھتے ہیں پروگرام دیکھنے کی، قریب سے علماء کرام کو ملنے کی، ان سے قریب سے بات کرنے کی، سوال جواب کرنے کی، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ گفٹس کا سلسلہ بھی ہوگا جو ان کے لیے پیش کیے جائیں گے۔ موضوع کے حوالے سے ایک منقبت کے میں نے چند اشعار کا انتخاب کیا ہے آپ کی توجہ چاہتے ہوئے۔ فاطمہ زہرا، اس تعلق سے منقبت کہ یہ فے سے فہم بشر کا حاصل، الف سے الحمد کی کرن ہے، یہ طا سے طٰہٰ کے گھر کی رونق، یہ میم سے منزل مہن ہے، یہ ہے سے ہر دو سرا کے سلطان کے دین کی پر نور انجمن ہے، یہ زے سے زینت زمیں کی، ہے سے ہدایتوں کا ہرا چمن ہے، یہ رے سے رہبر رہے وفا کی، الف سے اول نسب ہے اس کا، اسی لیے نام فاطمہ ہے، جناب زہرا لقب ہے اس کا، اور اسی کے نقش قدم کی برکت نے ماہ انجم کو نور بخشا، اسی کے در کے گداگروں نے ہی آدمی کو شعور بخشا، اسی کی خاطر تو حق نے صحرا کو جلوائے کوہ طور بخشا، جو اس کا غم لے کے مر گیا ہے خدا نے اس کو ضرور بخشا، یہ روح عقل و شعور بھی ہے، دل فروع و اصول بھی ہے، زمین پہ ہو تو علی کی زوجہ، فلک پہ ہو تو بطول بھی ہے، اور حیا کی دیوی وفا کی آیت، حجاب کی سلسبیل زہرا، کہیں ہے معصومیت کا ساحل، کہیں شرافت کی جھیل زہرا، جہان موجود میں بنی ہے وجود حق کی دلیل زہرا، زمانے بھر کی عدالتوں میں نساء کی پہلی وکیل زہرا، حضور زہرا بشر سے ہٹ کر ملائکہ کے سلام بھی ہیں، کہ اس کے سائے میں پلنے والے حسین جیسے امام بھی ہیں، کہ اس کے سائے میں پلنے والے حسین جیسے امام بھی ہیں۔ ناظرین کرام، سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی شخصیت، آپ کی سیرت مبارکہ کے حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہم نے آج دعوت دی ہے۔ آپ کی بہت ہی جانی پہچانی، ہم سب کی بہت محبوب شخصیت، ہر دل عزیز، بہت خوبصورت انداز گفتگو، دلوں میں اتر جانے والا انداز،
علامہ مفتی محمد اکمل صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ آپ تشریف لائے. آپ کی محبتوں کا. ان کے ساتھ تشریف فرما ہے ہمارے ایوان میں ایک اور بہت ہی معتبر مقتدر شخصیت, بڑی زندگی اور بڑے استدلال کے ساتھ گفتگو کرنے والی شخصیت, ایک سچا سید زادہ جسے کہا جائے پوری دنیا میں. ان کی بھی بہت فین فالوئنگ ہے, علامہ سید مظفر حسین شاہ صاحب. السلام علیکم شاہ صاحب, آپ کا بھی بہت شکریہ آپ تشریف لائے. ان کے ساتھ تشریف فرما ہے ایک اور ایسی محترم مکرم شخصیت کے جنہیں اللہ نے خیال بھی خوبصورت عطا کیا اور اسے الفاظ کا پیرہن دینے کے لیے الفاظ بھی خوبصورت عطا کیے ہیں. خوبصورت سوچتے ہیں, خوبصورت بولتے ہیں, ہم ان سے بہت کچھ سیکھتے ہیں. پروفیسر انوار احمد زئی صاحب, السلام علیکم. آپ کا بھی بہت شکریہ آپ تشریف لائے. میرے اور آپ کے پسندیدہ اور جس طرح میں نے عرض کیا تھا کہ ہمارے ساتھ ہوں گے تلاوت کلام رحمان کے لیے بہت خوبصورت آواز و انداز کی حامل شخصیت زینت القراء, فخر القراء, جناب قاری محمد بشیر چشتی صاحب. السلام علیکم قاری صاحب, بہت شکریہ آپ بھی تشریف لائے. تو ناظرین کرام, آغاز کرتے ہیں تلاوت کلام رحمان سے. اور میں نے ذکر کیا کہ آج جن آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا جا رہا ہے, سورہ نور کی آیت 31 کی تلاوت اور ترجمہ پیش کرنے کا شرف حاصل کرتے ہیں. بسم اللہ قاری صاحب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن
أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن. اللہ أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال. غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اور آپ مسلمان عورتوں سے کہیے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زیبائش کو ظاہر نہ کریں مگر جو خود ظاہر ہو، اور اپنے دوپٹوں کو اپنے گریبانوں پر ڈالے رکھیں، اور اپنی زیبائش کو صرف اپنے شوہروں پر ظاہر کریں یا اپنے باپ دادا پر یا اپنے شوہروں کے باپ دادا پر یا اپنے بیٹوں پر یا اپنے شوہروں کے بیٹوں پر یا اپنے بھائیوں پر یا اپنے بھتیجوں پر یا اپنے بھانجوں پر یا اپنی خواتین یا اپنی مملوکہ باندیوں نوکرانیوں پر
یا اپنے ان نوکروں پر جن کو عورتوں کی شہوت نہ ہو، یا ان لڑکوں پر جو عورتوں کی شرم والی باتوں پر مطلع نہ ہوں، اور اپنے پاؤں سے اس طرح نہ چلیں جس سے اس کے پاؤں کی وہ زینت ظاہر ہو جائے جس کو وہ چھپائے رکھتی ہے۔ اور اے مسلمانوں، تم سب اللہ کی طرف توبہ کرو تاکہ تم فلاح پاؤ، اللہ العظیم نے سچ فرمایا۔ ناظرین، ایک مختصر سا وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اور اس موضوع کے حوالے سے انشاءاللہ گفتگو ہوتی ہے۔ کھول دیتا ہے وہ اللہ کی طرف سے نور پر ہوتا ہے۔ یہ قاعدہ ہے شریعت کا، کوئی شے از خود حرام نہیں ہوتی۔ ابو بکر تم صحابی بنا دیے گئے، تو جس کو خدا نے صحابی بنایا اس کی صحابیت کو کوئی رد نہیں کر سکتا۔ اسلام نفع بخشی کا دین ہے، رحمت اور شفاعت کا دین ہے، جبر و بربریت کا دین نہیں ہے۔ مجھے تاریخ اسلام میں کوئی مسلک، مکتب فکر اور کوئی طبقہ 5-10 علماء کا بھی ایسا نہیں ملا ایک مکتب فکر جو تصوف کا مطلقاً انکار کرتا ہو۔ اسلام کے مختلف فکری، اعتقادی، سائنسی اور عصری موضوعات پر شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے خطابات کا سلسلہ روزانہ صرف QTV پر۔ خوش آمدید، ہمیں وقفے میں جوائن کیا ہے ہم سب کے بہت پسندیدہ، عالمی شہرت یافتہ، ہم سب کے بہت محبوب ثناخواں الحاج سید فصیح الدین سہروردی صاحب نے۔ السلام علیکم شاہ صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، الحمدللہ، خیریت سے ہیں الحمدللہ۔ اور حیا کے حوالے سے آج گفتگو ہو رہی ہے، اور آغاز میں جو میں نے منقبت پیش کی اس میں ایک جگہ ایک لفظ حیا کا پیکر، حیا کی پیکر ادا ہونا چاہیے تھا کہ جو غلطی سے کچھ اور لفظ ادا ہوا، تو میں یقیناً اس کی تصحیح اور اس کی وضاحت ضروری تھی، اس لیے میں نے اس کی وضاحت کی ہے۔ حیا کی پیکر، اور یقیناً حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا حیا کی پیکر ہیں، اور وہ ہستی کہ جن سے جو بھی آپ نے انداز اپنایا وہ حیا کا معیار بنا۔ اس پر گفتگو کرتے ہیں، آغاز کرتے ہیں ایک حمد باری تعالی یا مناجات سے۔ فصیح بھائی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے، بسم اللہ۔ میں حمد کے چند اشعار پیش بسم اللہ۔ بسم اللہ۔ خالق عالم شہنشاہ کبیر، خالق عالم شہنشاہ کبیر، جس کو دیکھا وہ تیرے در کا فقیر، جس کو دیکھا وہ تیرے در کا فقیر، لم یلد ہے اور ولم یولد ہے تو، لم یلد ہے اور ولم یولد ہے تو، ذات تیری بے مثال و بے نظیر، ذات تیری بے مثال و بے نظیر، لم یلد ہے اور ولم یولد ہے تو، ذات تیری
بے مثال و بے نظیر، فتح و نصرت اس نے پائی ہر قدم، جس نے بھی جانا تجھے اپنا نصیر، جس نے بھی جانا تجھے اپنا نصیر، تجھ سے پوشیدہ نہیں ہے کوئی شے، تو علیم ایسا ہے اور ایسا خبیر، بس یہی ہے ایک تمنائے ریاض، یہ رہے تیری محبت کا اسیر، خالق عالم شہنشاہ کبیر۔ ماشاءاللہ، حیا شرم کے حوالے سے قرآن حدیث کیا کہتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تو جو قاری صاحب نے آیات پڑھی یہ حیا کا ہی درس دے رہی ہیں کہ جس میں عورتوں کو اپنی زینت دوسروں کے سامنے ظاہر کرنے سے منع کیا گیا، اور جہاں پر محارم ہیں یا شوہر کا معاملہ ہے یا ایسے لوگ ہیں جو فتنے میں مبتلا نہیں ہوں گے، ان کے سامنے جو زینت ظاہر کرنے کی اجازت ہے اس کی اجازت دی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ حیا کا بہت زیادہ درس دیا، اور خود آپ میں حیا کا مادہ بہت زیادہ تھا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک کنواری لڑکی سے زیادہ شرمیلے تھے۔ اللہ۔ اور ایک روایت میں آپ نے ارشاد فرمایا، سیاہ ستہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی عورتوں کو اپنے سامنے بٹھا کر یا ہاتھ میں ہاتھ لے کر بیعت نہیں فرمایا، بلکہ آپ پردے میں رکھ کر ان کو بیعت فرمایا کرتے تھے۔ یہ بھی حیا کی وجہ سے ہی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان علی شان ہے کہ الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا ہی ایک شعبہ ہے۔ ایک صحابی تھے، وہ اپنے بھائی کو حیا کے بارے میں درس دے رہے تھے، سمجھا رہے تھے۔ شارحین نے لکھا کہ وہ کہہ رہے تھے بے حیا کچھ کم کیا کرو، بہت زیادہ تم شرمیلے ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سن لیا، تو آپ نے پھر ان کو منع فرمایا کہ ان کو اس طرح نہ کہیں، کیونکہ الحیاء من الایمان، حیا تو ایمان کا ایک حصہ ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور خود قرآن نے حیا کا درس دیا ہے۔ یا تھوڑی سی بس میں عرض کر دیتا ہوں کہ حیا جو ہے یہ دو طرح کی ہوتی ہے، ایک حیا طبعی یا نفسانی کہلاتی ہے، ایک حیا شرعی یا اصطلاحی کہلاتی ہے۔ حیا طبعی نفسانی وہ ہے جو انسان کی قدرت و اختیار میں نہیں ہوتی، اللہ تبارک و تعالی نے پیدائشی طور پہ اس میں ودیعت فرمائی ہے۔ جیسے چھوٹا بچہ تھوڑا سا ذی شعور ہوتا ہے تو وہ دوسرے بچوں کے سامنے کپڑے نہیں پہنتا، بولتے اس کو یہاں سے ہٹاؤ تو میں پہنوں گا۔ اب یہ جو اس کے اندر ایک حیا ہے کہ دوسرا مجھے اس حالت میں نہ دیکھے، یہ حیا طبعی اور نفسانی ہے جو اللہ نے اس کے اندر رکھی ہے۔ اور حیا اصطلاحی یا حیا شرعی حاصل ہوتی ہے تعلیم شرع کی روشنی میں۔ جن چیزوں سے بچنے کا حکم دیا اس کو چھوڑنا، یہ بھی حیا ہے، اور جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا اس کو کرنا، یہ بھی حیا کا تقاضا کرتا ہے۔ حیا نہ ہو تو نہ انسان اطاعت کر سکتا ہے نہ اجتناب کر سکتا ہے۔ حیا کا ذکر جب بھی آتا ہے تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سامنے آتا ہے، مثالوں کے طور پر، مثال کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ بلکہ جو میں نے جملہ کہا کہ جو انداز آپ نے اپنایا وہی حیا کا معیار بنا، کیا کہتے ہیں؟ یقیناً اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم۔ سیدہ خیر النساء العالمین سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جس طرح کہ آپ نے تمہید میں بھی اس بات کو ذکر فرمایا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بنات ہیں، 4 بیٹیاں ہیں۔
سب سے بڑی سیدہ زینب کبریٰ ہیں، پھر اس کے بعد سیدہ رقیہ ہیں، پھر سیدہ ام کلثوم ہیں، اور پھر سب سے چھوٹی بیٹی جو ہیں خیر النساء العالمین سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہن، یہ 4 صاحبزادیاں ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت میں سے ہیں، تو یقیناً حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ورثہ انہیں تمام اور مکمل حاصل ہوا۔ اس کو میں اس انداز میں پہلے ذکر کر دینا چاہتا ہوں کہ حیا کو اگر ہم تھوڑا اس کا ایک اخلاقی فلسفہ دیکھیں تو ہمارے سامنے بات یہ آتی ہے کہ اللہ رب العالمین، جس طرح مفتی صاحب نے ذکر فرمایا کہ اللہ رب العالمین جل مجدہ نے انسان کے اندر ایک ملکہ ودیت فرمایا ہے جس سے خیر کا اظہار ہوتا ہے، اور اسی ملکے کو حیا کہا جاتا ہے۔ اس کو دوسرے انداز میں حضرات اس طرح صوفیہ ذکر کرتے ہیں کہ آپ یوں سمجھیے کہ خیر و شر کی جنگ جاری ہے، خیر کا اظہار جس سے ہوتا ہے وہ حیا ہے، اور حیا کے مقابلے میں جو چیز آتی ہے وہ بے حیائی آتی ہے، اور بے حیائی شر کا تعارف ہے، یعنی خیر بھی اپنی علامت کے ساتھ ظاہر ہوتی ہے اور شر بھی اپنی علامت کے ساتھ ظاہر ہوتی ہے۔ تو خیر کا اظہار حیا کے ذریعے ہوتا ہے، اور شر کا اظہار جو ہے وہ بے شرمی اور بے حیائی کے ذریعے ہوتا ہے۔ مفتی صاحب نے بڑی خوبصورت بات بیان فرمائی کہ حیا طبعی بھی ہوتی ہے، اور وہ اوامر اور نواہی، اس کو حضرات صوفیہ کچھ اس انداز میں تقسیم کرتے ہیں کہ حیا اللہ کے ساتھ ہے، ایک نفسانی طبعی حیا ہے، ایک بندوں کے ساتھ حیا ہے۔ تو جس طرح حیا اللہ رب العالمین جل مجدہ کے ساتھ ہے، وہ وہی ہے جو قبلہ مفتی صاحب نے ذکر فرمایا کہ اوامر، جس کا حکم دیا گیا ہے اس کو بجائے لایا جائے، اور جس سے روکا گیا ہے اس سے باز آیا جائے، اور یہ طبی طور پر اللہ رب العالمین ہر انسان کے اندر ودیت کیا ہوا ہے، اور اس کا اظہار، خیر کا اظہار یہ کرتی ہے۔ اب یہ کہ مرشد صحیح مل جائے، معلم صحیح مل جائے، مربی صحیح مل جائے، تو وہ اپنی صحبت کے ذریعے، اپنی تلقین کے ذریعے ان تمام تر لطائف اور ان تمام تر جو ملکے اندر موجود ہیں اس کو وہ اجاگر کرتے ہیں۔ ایک بات، اب وہ اجاگر کس طرح ہوتے ہیں؟ سیدہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ کی منقبت کے حوالے سے عرض کروں گا۔ اجاگر ہونے کے حوالے سے فلسفہ اس بات کو ذکر کرتا ہے کہ 2 چیزیں، ایک تو نسبی طور پر اجاگر ہوتے ہیں، اور ایک ماحول کے طور پر اجاگر ہوتے ہیں۔ سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت مبارکہ کو اگر آپ دیکھیں تو نسبی طور پر بھی طبی تقاضے میں یہ ایک اعلیٰ درجے پر موجود ہیں، ٹھیک ہے، اور ماحول کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو جناب جس ماحول اور جس گھر میں وحی کا نزول ہو رہا ہے، اور وہ گھرانہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گھرانہ ہے، تو یہ دونوں طرف سے وراثت حیا کی سیدہ کے پاس ہے، یعنی نسبی طور پر بھی ہے اور ماحول کے طور پر بھی ہے۔ اس پر میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، سیدہ آسمہ بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ تھی، اور سیدہ خاتون جنت خیر النساء العالمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آخری عمر میں علیل ہو گئی، اور علماء نے لکھا ہے کہ 29 سال کی عمر میں تقریباً قول ملتا ہے کہ آپ نے گویا کہ پردہ فرمایا ہے، تو اس میں یہ موجود ہے کہ اس وقت آپ کی خیالداری کے لیے اور آپ کے خیال رکھنے کے لیے آسمہ بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھیں۔ تو سیدہ نے پہلے ان سے پوچھا کہ آسمہ ذرا یہ بتاؤ کہ جب بندے کا انتقال ہو جاتا ہے تو میت کو جب لے جاتے ہیں تو ایک معروف طریقہ ہے، تو کوئی ایسا طریقہ بتاؤ کہ جس میں ستر زیادہ ہو، پردہ زیادہ ہو، حیا زیادہ ہو۔ تو سیدہ آسمہ بنت عمیس نے یہ ذکر کیا کہ میں نے شام کے حوالے میں دیکھا ہے کہ وہاں پر باقاعدہ میت کے اوپر ایک ڈولی نما، یعنی لکڑیوں کی ڈولی بنا دی جاتی ہے کہ جو میت اس سے چھپ جاتی ہے، فرمایا جاؤ لے کر آؤ۔ تو حضرت آسمہ بنت عمیس گئی اور باقاعدہ حبشہ میں، اور وہ گئی اور انہوں نے جا کر جو ہے کہ وہ لکڑی لا کر انہوں نے پردہ رکھ کر اس پر بتایا، اور وہ سیدہ نے اپنے لیے آخری عمر میں تجویز فرمایا کہ جب میرا لاشا یعنی میری میت جب روانہ ہو تو اس صورت میں روانہ ہو کہ جناب اس کے اوپر یہ حبشہ کی جو روایت ہے اور حبشہ کا جو یہ طریقہ ہے میت کو ڈھانپ کے رکھنے کا، اس کا اظہار ہو۔ تو سیدہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو یہ تمام چیزیں اللہ رب العالمین جل مجدہ نے اس ماحول میں عطا فرمایا ہے۔ انشاءاللہ پھر آگے چل کر منقبت اور فضائل کو گفتگو کرتے ہیں۔ اور جب حیا کا نام آتا ہے، حیا کا تصور آتا ہے، تو عورت ہی کا نام کیوں آتا ہے؟ عورت ہی کے لیے کیوں کہا جاتا ہے کہ حیا ضروری ہے، یا وہ فلاں بچی بہت با حیا ہے، بے حیائی کا ذکر ہو تو عورت کا ذکر آتا ہے؟ کیا مرد کے لیے کوئی حیا کا کوئی تصور موجود نہیں ہے؟ اس پر بات کریں گے ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ روزے میں گناہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بری بات کہنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی اللہ رب العزت کو کچھ حاجت نہیں۔ خوش آمدید، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں کرم ہے رمضان، تسلیم صابری کے ساتھ۔ میں پروفیسر صاحب سے سوال کر رہا تھا، جب حیا کا ذکر آتا ہے تو کیوں صرف عورت کے لیے ہی حیا کا اطلاق ہونا چاہیے اس معاشرے میں خاص طور پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
مفتیان کرام موجود ہیں، اس لیے یہ امتیاز قائم کرنا بہت مشکل ہے، بلکہ مناسب بھی نہیں ہے کہ صرف حیا جو ہے وہ خواتین کے لیے ہی ہے اور مردوں کے لیے نہیں ہے. مردوں کے لیے بھی اسی طرح تاکید ہے اور اس کی بہت ساری مثالیں ہیں. اس لیے یہ کہنا کہ صرف خواتین کے لیے حیا ہے، پہلی تو یہ بات ذرا سی واضح ہو جائے پہلے کہ ستر میں اور حیا میں فرق ہے. ستر ایک عمومی سی چیز ہے، بتا دیا گیا کہ مردوں کے ستر مردوں کے لیے یہ، اور عورتوں کے ستر عورتوں کے لیے یہ، عورتوں کے ستر مردوں کے لیے یہ، اور مردوں کے ستر عورتوں کے لیے یہ. لیکن ان سارے امتیازات کے ساتھ ایک حیا ایسی چادر ہے کہ جو ستر سے آگے بڑھاتی ہے. یہ نظر کی ستر آپ اسے کہہ لیں. اس اعتبار سے مردوں کے لیے بھی یہ کہا گیا کہ وہ بھی جس طرح غور سے دیکھنا ممانعت ہے، منع کیا گیا، بصر جسے کہیں. بالکل. اور دوسری بات یہ کہ یہ بھی ایک جگہ ہوا کہ ایک نابینا شخص آئے اور جب اس طرح کی بات ہوئی تو کہا گیا اہل بیت میں سے کہ یہ تو نابینا ہے، دیکھ نہیں سکتے. تو حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لیکن تم تو دیکھ سکتی ہو. تو اب یہاں یہ جو تحدید ہے یہ اس کے حیا کی ہے نا، مرد کے حیا کی ہے. یعنی عورت اگر زینت کر کے آ رہی ہے، مرد دیکھ رہا ہے تو وہاں تو حد آ گئی نا. لیکن عورت بھی اگر دیکھ رہی ہے تم تو دیکھ سکتے ہو، تو اس کا مطلب یہاں حیا مرد کے ساتھ بھی آ گئی، مرد بھی اسی انداز میں پیش ہوگا. ایک تو یہ چیز. دوسری بات بہت نازک سی جو میں عرض کرنے کی جسارت کر رہا ہوں وہ یہ کہ دیکھیے یہ حیا اور یہ ساری چیزیں چونکہ ہمارا دین مکمل بھی ہے اور دین فطرت بھی ہے، اور فطرت میں یہ کیفیات ہیں کہ اگر ان کی بندش کے لیے، تحدید کے لیے، تاکید کے لیے ان سارے ضابطوں کو منضبط کر کے نہ پیش کیا جائے تو پھر گھروں کے اندر اور گھروں کے مابین جو تنازع پیدا ہو سکتا ہے اس تحدید کے بغیر، تو اس سے بچنے کے لیے بھی یہ قرآن پاک نے پیغام دیا جو ابھی پڑھا گیا. اور حضور کی احادیث اس اعتبار سے بہت ساری ہیں کہ جن میں مرد کے لیے بھی عورت کے لیے بھی حیا کے لیے کہا گیا. یہ بھی میں عرض کروں اگر آپ اجازت دیں کہ حضرت فاطمہ الزہرا کے تعلق سے بھی ایک بات بہت اہم ہے، اس لیے کہ ابھی جس طرح آپ نے فرمایا کہ حیا کا ایک معیار ہے کہ وہ اپنے آخری سفر کے وقت بھی حیا کا خیال کر رہی ہیں. لیکن اس سے قبل بھی کئی مقامات ایسے آتے ہیں کہ جہاں اچانک حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھ لے گئے ہیں عزیز کو، اور آپ کو یہ خیال ہوا ہے کہ میں نے جو چادر پہن رکھی ہے اس وقت یہ ناکافی ہے، تو اس وقت فوری طور پر انہوں نے پردہ فرمایا. اور اسی اعتبار سے رموز بے خودی میں علامہ اقبال نے حضرت فاطمہ الزہرا کی 4 کیفیات کو تخصص سے بیان کیا ہے کہ یہ 4 کیفیات کسی خاتون میں بھی نہیں ہیں. ان میں سے ایک یہ کہ آپ صاحبزادی ہیں ختمی مرتبت حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی. آپ حل عطا کے تعلق سے انہوں نے اشارہ کیا کہ حضرت علی کی زوجہ ہیں. اور آپ حضرت حسین جس کے لیے انہوں نے لفظ استعمال کیا ہے پرکار عشق. اب ذرا دیکھیے کہ پرکار عشق کی اصطلاح اور ترکیب جس انداز میں کی ہے کہ عشق کی وہ پرکار ہے، اور اگر اس پرکار کا مرکز ہٹ جائے تو پھر دائرہ نہیں بن سکتا. ممکن نہیں ہے. دائرہ مکمل ہی اس طرح ہوتا ہے کہ مرکز پر پرکار رہے. تو ان کی والدہ محترمہ بتایا، اور پھر یعنی حضرت حسن کے تعلق سے، اور اپنی جو قربانیاں ہیں، قربانیاں کہ چکی پیس رہی ہیں اور تلاوت ہو رہی ہے. انتہائی شدید غربت اسرت کا وقت ہے، لیکن آپ کوئی لونڈی یا غلام نہیں مانگ رہی. یہ الگ بات ہے کہ بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پہنچایا اور آپ نے اسے آزاد کر دیا. تو یہ کیفیات جو ہیں وہ ایک رول ماڈل کی صورت میں ہیں آج کی عورت کے لیے. ناظرین ٹیلی فون لائنز بھی آپ کے لیے کھولی جا رہی ہیں، آپ کال کر کے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں. سوالات اس موضوع کے حوالے سے اور کسی وہ سوال جو آپ کے ذہن کو پریشان کرتا ہے، الجھاتا ہے، کوئی بھی فقہی سوال آپ علماء کرام سے کر سکتے ہیں، اس یقین کے ساتھ کہ قرآن اور سنت کی روشنی میں تسلی بخش، تشفی بخش جواب آپ کو دیا جائے گا. مفتی صاحب، جب حیا کا ذکر آیا تو قرآن مجید نے بہت کھول کھول کر بڑی وضاحت کے ساتھ ذکر کیا، ایک ایک تعلق اور ایک ایک رشتے کا ذکر کیا.
اس کے علاوہ عورت کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ زیبائش کرے. پھر ہمارے ہاں عورت یہ کیوں کہتی ہے کہ نظر کا پردہ ہوتا ہے اور میرا تعلق میرے پردے کا اللہ سے ہے، اور حقوق نسواں کی جو تنظیمیں ہیں وہ سامنے آ جاتی ہیں اور اسے حقوق نسواں کی خلاف ورزی تصور کرتی ہیں؟ جو ہے یہ بہنوں کی بہت بڑی غلط فہمی بھی ہے، اور اس کے کئی اسباب ہیں. بعض اوقات تو پری پلان یہ کام ہو رہا ہوتا ہے کسی کی شہ پر، یا اس کے لیے باقاعدہ کچھ ڈالرز یا پاؤنڈز وغیرہ خرچ کیے جا رہے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ غلط فہمی اور جہالت کے اندر مبتلا ہو کے کم علمی کی وجہ سے دوسروں کے پیچھے چلتے ہوئے اس قسم کے جملے عورتوں کی زبان سے نکل جاتے ہیں. کہا جاتا ہے معاشرے میں دیکھیں نا دوسرے معاشرے کہاں پہنچ گئے، عورتوں کو آزادی دی ہے تو وہ معاشرے کہاں پہنچ گئے. اب ان سے پوچھیں کہ کہاں پہنچ گئے، پہنچے کہاں ہیں؟ وہ تو کنویں تک اتر گئے. وہ اتنی یعنی خود پریشان ہے وہ معاشرے، آپ تو جاتے رہتے ہیں باہر، کہ وہ معاشرے خود اس بے حیائی کی وجہ سے جو اس کے مضر اثرات قوم پہ مرتب ہو رہے ہیں، ان کی صحت کے اعتبار سے، اخلاقیات کے اعتبار سے، وہ لوگ خود پریشان ہیں. اور یہ میں بہنوں سے گزارش کرتا ہوں جو اس وقت دیکھ رہی ہوں گی کہ جتنے حقوق ہمارا مذہب اسلام عزت کے ساتھ اور انتہائی عظمت فراہم کرتے ہوئے عورت کو دیتا ہے، کوئی مذہب نہیں دے رہا ہوگا. اور جتنی بہترین انداز سے آزادی کا تصور شریعت نے عورتوں کے لیے قائم کیا، میں کہتا ہوں کہیں اور معاشرے میں آپ کو نظر نہیں آئے گا. اگر وہاں پر آزادی ہے تو ساتھ میں بے حیائی بھی ہے، عورت کی عزت کی کوئی حفاظت نہیں ہے. لیکن ہمارا جو مذہب اسلام عزت دیتا ہے، عورت کو آزادی دیتا ہے اور ایک دائرے اور قیودات کے اندر دیتا ہے، اس کو اوپر اگر عورتیں غور کر لیں تو معلوم ہوگا کہ کوئی ایسی بیجا پابندی نہیں ہے معاذ اللہ کہ جس کی وجہ سے عورتیں اپنے آپ کو بالکل یہ سمجھیں کہ انہیں پنجرے کے اندر بند کر دیا گیا. اور ایک میں بات آخری یہ ضرور عرض کروں گا کہ یہ بہنیں تھوڑا سا اس پر غور و تفکر فرمائیں کہ بعض اوقات ایک حکم براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہوتا ہے، اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوتا ہے، لیکن عورتوں کو چونکہ پتہ نہیں ہوتا کہ قرآن و حدیث کا براہ راست حکم ہے یا نہیں، وہ اس کو ڈالتی ہیں 14ویں صدی کے مولویوں پر. یہ ملاؤں نے ہماری ملاؤں نے زندگی کو تنگ کر دیا ہے. اب ایسا حکم جو اللہ کی طرف سے ہے اسے اس طرح حقیرانہ انداز سے ذکر کرنا، یہ ہو سکتا ہے ان کے ایمان کی موت بھی بن جائے. اس لیے یہ آزادی ایسا نہ ہو کہ خدا نخواستہ ایمان سے بھی انسان آزاد ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور اس کی برکتوں اور اس کی رضا سے انسان آزاد ہو کر جہنم کے اندر اس آزادی کے جا کے مزے بھگت رہا ہو. تو اس لیے سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا چاہیے، اور جو مذہب اسلام نے عورت کو عزت و عظمت دی ہے اس پہ غور و تفکر کریں تو پھر یہ پابندی کا تصور ذہن سے ختم ہو جائے گا. یقیناً. ایک کالر بھی ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے بات کر؟ تسلیم بھائی شیراز بات کر رہا ہوں حیدرآباد سے. جی شیراز صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں اللہ کا کرم ہے. تسلیم بھائی آپ ٹھیک ہیں؟ جی اللہ کا کرم. کیا کہیے گا شیراز بھائی؟ تسلیم بھائی سب سے پہلے تو آپ کے شو کی بہت زیادہ مبارکباد. بہت شکریہ. حاضرین علماء کرام کو میرا سلام. وعلیکم السلام. جی تسلیم بھائی میرے 3 سوال ہیں. سب سے پہلا سوال میرا یہ ہے کہ کیا جس طرح ہم 12 ربیع الاول کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارکباد ایک دوسرے کو احباب کو دیتے ہیں، بالکل اسی طرح کیا ہم عیسوی کیلنڈر کے حساب سے 25 دسمبر کو بھی اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا جشن ولادت آپ لوگوں کو مبارک؟ ٹھیک ہے. اور میں مفتی اکمل صاحب کا پروگرام احکام شریعت میں ایک ویڈیو دیکھی تھی جس میں آپ نے مردے کو تلقین کے حوالے سے ایک حدیث بتائی تھی. تو ہلو جی 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 آواز آ رہی ہے. جی جی تو مجھے اس حدیث کا حوالہ اور سند کے اعتبار سے جاننا ہے کہ اس حدیث کی سند کیا ہے اور ہم کس طرح اس حدیث کو اپنے معاشرے میں عام کریں، کیونکہ میں نے جب سے وہ حدیث سنی ہے میں تو بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر کتنا کرم ہے کہ ایسا اثاثہ موجود ہے، مگر عموماً ایسا قبرستان میں یعنی تلقین کرتے ہوئے پایا نہیں جاتا عموماً. ٹھیک ہے. اور دوسرا سوال میرا یہ ہے رسیم بھائی کہ جو آپ کا ٹاپک ہے ماشاءاللہ بہت زبردست ٹاپک ہے آج کا، اس کے حوالے سے مجھے یہ کہنا تھا کہ آج کے معاشرے میں ہم لوگ اسکول کالجز یونیورسٹیز وغیرہ میں جب پڑھتے ہیں تو وہاں پر کو ایجوکیشن کا بہت مختصر سسٹم ہوتا ہے، تو ہم کس طریقے سے حیا کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے مقصد اپنی لائف کو گزار سکیں. ٹھیک ہے. بہت شکریہ شیراز صاحب. ایک مختصر سا وقفہ، لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استراحت فرمانا. حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مستر مبارک پر لیٹتے تو فرماتے یا اللہ
تیرے ہی نام سے مرتا یعنی سوتا ہوں اور تیرے ہی نام سے زندہ رہوں گا یعنی سو کر اٹھوں گا، اور جب سو کر جاگتے تو یہ دعا پڑھتے، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے موت کے بعد زندگی عطا فرمائی اور اسی ذات کی طرف قیامت کے روز لوٹنا ہے۔ ناظرین خوش آمدید، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں کرم ہے رمضان۔ سحری کا یہ خصوصی پروگرام سید فصیح الدین سہروردی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے، کلام شامل کرتے ہیں۔ جی بسم اللہ شاہ صاحب۔ عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے، جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، پیش نظر وہ نوبہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، پیش نظر وہ نوبہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے، خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو تو ہے عبد مصطفیٰ، خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے، عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے۔
ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مفتی صاحب کچھ سوال بھی ہیں، ان کے جوابات بھی شامل کر لیتے ہیں. میں نے فرمایا کہ یہ گاڑی کسی ورک شاپ پہ لے جاتے تھے، مکینک کے عقائد کے بارے میں ان کو تھوڑا سا ڈاؤٹ ہو گیا ہے کہ شاید صحیح نہیں ہے، تو اب کیا جانا ان کے پاس صحیح ہے کہ نہیں. دیکھیں دنیاوی معاملات میں شریعت سختی کا تقاضا نہیں کرتی ہے. اگر آپ کو اس سے بہتر کوئی مکینک نہیں ملتا اور وہ دیانتداری سے کام کرتا ہے تو بالکل آپ جا کے وہاں پہ کام کروا سکتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ 25 دسمبر کو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا جشن ولادت ہے، تو ہم اسی طرح مبارکباد دے سکتے ہیں جیسے 12ویں پہ سرکار کی دیتے ہیں. دیکھیں پہلے یہ کنفرم ہو جائے کہ 25 دسمبر واقعی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا یوم ولادت ہے بالفرض، تو پھر مبارکباد دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، بشرطے کہ طریقہ وہ اختیار کیا جائے کہ اس کو دیکھ کر کسی غیر قوم سے مشابہت نہ لگے. ٹھیک ہے، تو وہ طریقہ محفوظ اختیار کر لیا جائے تو تمام انبیاء علیہ السلام ہمارے سر کے تاج ہیں، اور ہم کسی نبی میں وصف نبوت کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں کرتے. فضائل و کمالات کے اعتبار سے یقیناً ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام سب سے زیادہ ہے، ورنہ وصف نبوت میں تمام انبیاء برابر ہیں. یہ تلقین مردے کے بارے میں انہوں نے پوچھا کہ حدیث طبرانی کی حدیث ہے، اور اس کی سند کی تقویت اور قوت کا اندازہ اس سے کر سکتے ہیں کہ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو متعدد مقامات پر استعمال فرمایا ہے، اس کو بیان فرمایا ہے، اور علامہ جلال الدین سیوطی جیسے ایک اچھے محدث کا اس حدیث کو قبول کر لینا ہی اس کے سند اور اس کے راویان کے ثقہ ہونے کی ایک دلیل ہے. تو قابل اعتماد حدیث ہے، اس کو استعمال کر سکتے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ کو ایجوکیشن کا کیا حکم ہے. دیکھیں آج کل اکثر جگہ پر اس طرح ہے، ٹیوشن سینٹرز بھی ہیں، اسکول کالج وغیرہ بھی ہیں. اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں ایسے مقام پہ جا کے اپنی نگاہوں کی حفاظت نہیں کر پاتا اور میرے باطن میں بگاڑ پیدا ہو سکتا ہے، تو بہتر اور افضل یہی ہے، بلکہ اس کے لیے تو واجب یہ ہے کہ وہ ایسے مقام پر تعلیم کے حصول کا انتخاب کرے کہ جہاں پر اس قسم کے معاملات نہ ہوں. اور اگر کوئی سیلف کانفیڈنس رکھتا ہے اور ایسے مقام پر جا کے اپنی نگاہ کی حفاظت کرے اور لڑکیوں سے بیجا اختلاط نہ ہو، ہنسی مذاق نہ ہو، تو پھر ایسے مقام پر جا کر اگر کوئی اور اس سے اچھا طرز تعلیم بھی نہیں مل رہا ہے، کیونکہ بعض جگہ ایسی ہیں کہ تعلیم بہت اچھی ہوتی ہے، طرز بہت اچھا ہوتا ہے، تو پھر اس کی شریعت گنجائش نکالتی ہے. جیسے کہ ہمارے سینکڑوں دیندار کاروبار کر رہے ہیں، اور ایسے کاروبار کر رہے ہیں جس میں عورتیں باقاعدہ آتی ہیں، ان سے ڈیلنگ کرنی پڑتی ہے. کپڑے کا کاروبار ہے، کاسمیٹک کا ہے، اور دیگر اور بہت سارے شعبے ہیں. تو جس طرح وہاں نگاہوں کی حفاظت کے ساتھ انسان کاروبار یا اپنی جاب وغیرہ کر سکتا ہے، اسی طرح تعلیم کے حصول کے لیے بھی شریعت نرمی رکھتی ہے. یقیناً کلام شامل کرتے ہیں. بگڑی بھی بنائیں گے، جلوے بھی دکھائیں گے، حاجی صاحب کی فرمائش ہے. بگڑی بھی بنائیں گے، جلوے بھی دکھائیں گے. بگڑی بھی بنائیں گے، جلوے بھی دکھائیں گے. گھبراؤ نہ دیوانوں، سرکار بلائیں گے. گھبراؤ نہ دیوانوں، سرکار بلائیں گے. ہم مسجد نبوی کے دیکھیں گے میناروں کو. ہم مسجد نبوی کے دیکھیں گے میناروں کو، اور گنبد خضرا کے پر نور نظاروں کو. ہم جا کے مدینہ پھر واپس نہیں آئیں گے. ہم جا کے مدینہ پھر واپس نہیں آئیں گے. دل ہجر نبی میں تمہیں کچھ اور تڑپنے دو. اس ہجر کی آتش کو کچھ اور بھڑکنے دو. ہم تشنہ دلی
چل کر زمزم سے بجھائیں گے. سبحان اللہ. ہم تشنہ دلی چل کر زمزم سے بجھائیں گے. للہ 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 محمد سے روداد میری کہنا، یہ پوچھ کے آقا سے اے حاجیوں تم آنا، عشرت کو در اقدس کب آپ بلائیں گے. گھبراؤ نہ دیوانوں، سرکار بلائیں گے. انشاءاللہ انشاءاللہ. آپ تو بھی ہو کر آئے ماشاءاللہ، اور سب کے لیے یہ التجا رب کی بارگاہ میں کہ سب کو بار بار بلایا جائے، سب کو بار بار حاضری کا شرف ملے. سحری کا وقفہ ہے اور اسی دوران لاہور اور اسلام آباد میں انتہائی سحر کا وقت ہو جائے گا. انہیں بھی تیسرا روزہ مبارک لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں. توبہ. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گناہ سے سچی توبہ کرنے والا اس شخص کی مانند ہے جس نے کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو. عظیم خوش آمدید. آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں کرم ہے رمضان تسنیم صابری کے ساتھ، اور وقفے کے بعد ہم لوٹے ہیں اور بات ہو رہی ہے آج حیا کے حوالے سے. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت کا ذکر ہو رہا ہے. شاہ صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے عورتوں کی تعلیم اور تربیت میں اسلام میں ان کے بنیادی کردار ہیں. نام بنایا، عزت ایسی کہ آج بھی اور قیامت تک عزت رہے گی، زندہ و جاوید رہیں گے. اتنا نام ہوا. کیا وہ خواتین جو ہیں وہ پردہ نہیں کیا کرتی تھیں، حیا کی پیکر نہیں تھیں؟ آج ہم عورت کی وہ جو حقوق نسواں ہے وہ سامنے آ جاتی ہے، تو تاریخ میں عورتوں نے کردار ادا کیے ہیں، نکل کر معاشرے کی تعمیر میں کردار ادا کیے ہیں. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو غزوہ احد میں اگر آپ دیکھیں تو غزوہ احد کے اندر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود شریک رہی. مریضوں کو ان کی، جیسے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو یہ حادثہ پیش آیا خاص طور پر کہ جو ہے کہ وہ دندان مبارک کے حوالے سے، اب اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ دندان مبارک شہید ہوا کہ نہیں ہوا. اس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اس پہاڑ کے جبل کے طرف لایا گیا، غزوہ جبل احد کی طرف، اور امام سیوطی نے خصائص الکبریٰ کے اندر اس جبل کی نشاندہی بھی کی ہے اور اس مرکز کو بھی ذکر فرمایا جس وقت زائرین جاتے بھی ہیں وہاں پر. تو وہاں پر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چٹائی جلا کر باقاعدہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وجہ منیر پر، جہاں پر جو ہے کہ بظاہر وہ چیزیں خون کی جمع ہو گئی تھی، اس زخم پر اس کو مرہم بنایا. اسی طرح جو ہے وہ سپاہیوں کو پانی وغیرہ دینا، یہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر خواتین اس پر مامور رہی ہیں. میں صرف ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں، جس طرح مفتی صاحب نے بھی ذکر کیا کہ یا تو وہ بہنیں قرآنی آیات کو سمجھی نہیں ہیں یا اپنے غصے کو انہوں نے کسی ایک طبقے کی طرف منسوب کیا ہے. میں صرف یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہم مسلمان ہیں، قرآن پر کسی ایجنڈے پر کام ہو رہا ہے. جی بالکل، یہ بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں. میں صرف ایک افہام و تفہیم کے حوالے سے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، ہم مسلمان ہیں اور ہمارے لیے ایمان کا ماخذ قرآن و سنت ہے اور اس کی تعبیر صحابہ اور اہل بیت ہے. تو اب عورت کا مقام جو قرآن نے بیان کے اسلامی طور پر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام ازواج مطہرات اور تمام جو ہے وہ خواتین اسلام جن کو کہا جاتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اس کی ایک مکمل تعبیر ہے اور ان کا وہ ایک عملی تعبیر ہے جو انہوں نے اس کو ذکر فرمایا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماحول کیسا عطا فرمایا. روایت ہماری کتابوں کے اندر موجود ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو جس طرح قبلہ نے بھی ایک پردے والی ایک روایت ذکر فرمائی تھی، تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ نے گھر کے سامنے ایک پردہ لگایا تھا اور اس میں بظاہر تصویریں تھیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور پھر حضور ویسی واپس لوٹے. تو سیدہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کیوں لوٹ گئے؟ سرکار نے فرمائی اتنی زینت اور اتنی تزئین کی کیا ضرورت ہے؟
یعنی اس قدر سادگی کے ساتھ اگر آپ دیکھیں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو تربیت دی ہے وہ تربیت اس حوالے سے ہے. سیدہ کیسی عابدہ ہیں؟ متواتر کتابوں کے اندر موجود ہے کہ یا میرے رب مجھے ایسی کوئی شب عطا فرما کہ میں جس طرح میرا دل چاہتا ہے مکمل طور پر ویسی میں عبادت کر سکوں. یہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ گویا کہ تمام یہ سلسلہ کتابوں کے اندر درج ہے اور اس کو ہم متواتر طور پر دیکھتے رہتے ہیں. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی ایک عورت کے لیے ایک آئیڈیل ہونی چاہیے. صحیح، بالکل ایک آئیڈیل ہونی چاہیے. جس طرح انہوں نے جس طرح جب نکاح ہوا تو کتابوں میں یہ آتا ہے کہ مولا کائنات اسد اللہ الغالب علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ نے اپنی والدہ ماجدہ کو فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ کہا کہ امی جان باہر کے جو معاملات ہیں وہ میں دیکھتا ہوں اور فاطمہ جو ہے وہ گھر میں آپ کی بھی خدمت کرے گی اور کھانا پکانے کا سارا کام یہ کریں گی. یہ بھی کتابوں کے اندر موجود ہے. اور سیدہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خندہ پیشانی سے اس کو قبول کیا. تو باہر کی جو ذمہ داری دی وہ سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کی تھی اور گھر کی یعنی سیدنا مولا کائنات کی والدہ ماجدہ سیدہ فاطمہ بنت اسد کی خدمت ہوں یا گھر کے معاملات ہوں وہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود سر انجام دیے ہیں. تو اگر آپ دیکھیں گے تو اسلام کی مکمل صورت اور جو سورہ نور میں یہاں پر ذکر کیا گیا ہے. ایک بات صرف میں یہاں پر عرض کروں گا کہ یہ جو قاری صاحب نے آیات کی تلاوت فرمائی اور آپ نے اس کا ترجمہ کیا، اس کو پیچھے سے اگر آپ دیکھیں تو پیچھے زنا کا ذکر ہے، زنا کی مذمت کی گئی، مردوں کے پھر مردوں کو غزِ بسر کا جو آپ ذکر فرما رہے تھے وہ ہے، اس کے بعد خواتین کے لیے یہاں پر آیا ہے. یعنی ایک فطرتی نظام دیا جا رہا ہے. یعنی وہ چیز جو اس ہولناکی تک آپ کو لے جائے تو وہ جو اس کے اسباب اور داعیات اس کا سیاق و سباق یہ ہے اس پر قدغن لگائی جا رہی ہے. اس طرح حضور نے فرمایا گانا بجانا زنا کا منتر ہے جو انسان کی شہوانی طاقت کو ابھارتا ہے اور غض بصر نہ ہو. اگر براہ راست دیکھا جائے تو یہ چیزیں ایسی جو شہوانیت کو گویا کہ ابھارتی ہیں. تو یہ جو غض بصر کی بات کی گئی اور پردے کا حکم دیا گیا اور آنکھوں کو جھکانے کا حکم دیا گیا، یعنی وہ چیزیں جو اس خطرناک مراحل تک لے جانے والی ہے اس میں پہلے اسلام نے قدغن لگا کر اس کو روک دیا ہے تاکہ سوسائٹی کے اندر فساد نہ ہو. آج آپ جن سوسائٹیوں کی بات کرتے ہیں اور جس طرح کہ آپ نے پہلے بھی ذکر فرمایا اور اس کی تشریح بھی آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں قبلہ مفتی صاحب کے ذریعے کی ہے، لیکن آپ دیکھیں وہاں پر عائلی نظام نہیں ہے، خاندانی نظام نہیں ہے. جی ہاں، خاندانے برباد ہو گئے ہیں. یعنی وہ والدین کے حقوق، وہ سوسائٹی کی وہ محبت و حلاوت وہ آپ کو نہیں ملے گی. اور یہ انسان اس کے بغیر رہ بھی نہیں سکتا، انسان کی ضروریات ہے. تو اسلام نے جو اس چیز کو ذکر کیا ہے اور جو ایک حق کے ساتھ ساتھ، کیونکہ ہر حق اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک حق کی تکمیل کے اندر دوسرے حق کی تلافی ہو جائے، تو اس اعتدال کے ساتھ ایک تسبیح کے دانے کی طرح تمام حقوق کو پرویا ہے تاکہ سوسائٹی کے اندر جو اس کی حلاوت اور حرمت ہے وہ بھی باقی رہے اور گھر میں جو اس کی حرمت اور حلاوت وہ بھی باقی رہے اور جو اصل تقاضا ہے ان تمام رشتوں کے ساتھ استفادہ کرنے کا وہ کما حقہ انسان کو نصیب بھی ہو جائے. صحیح. پروفیسر صاحب کیا کہیں گے ہمارے معاشرے میں بھی تو یہ چیز اگر میں یوں کہوں کہ وہ ایجنڈا پورا ہوتا نظر آ رہا ہے اور وہ حقوق نسواں اور جو آزادی کا جو تصور پیش کیا جا رہا ہے وہ ہمارے یہاں بھی نظر آ رہا ہے کہ اس آزادی کے تصور نے عورت کو جو شیور ہے، شیونگ ریزر کے اشتہار کی زینت بنا دیا. موٹر سائیکل جو خالصتاً ایک مردانہ سواری ہے اس اشتہار کی زینت بنا دیا. تو وہ عزت اور وقار تو نہیں ہے. جب آپ ایسے اشتہارات میں عورت کو زینت بنا رہے ہیں تو عزت اور وقار بھی ختم ہو گیا، وہ آزادی کی آزادی رہ گئی. دیکھیے سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ جب دلیل سے کوئی چیز قائل کرنے والی نہیں ہوتی کسی کے پاس تو تخریب سے کرتے ہیں. یہ جتنے انداز آپ نے ابھی ارشاد فرمائے ہیں یہ ہمارے معاشرے کی شکست و ریخت کے لیے اختیار کیے گئے ہیں. ہم نے بغیر پلان ہے، منصوبہ ہے، بغیر سوچے سمجھے یہ تقلید ہم نے کر دی اور تعلیم کو ہم نے پیچھے چھوڑ دیا. میں یہاں عرض کروں کہ دیکھیے آزادی بجائے خود یہ لفظ جو ہے وہ محدودات سے مشروط ہے. جب تک محدودات نہ ہوں، کچھ مسدودات نہ ہوں، کچھ شرائط نہ ہوں، کچھ بندشیں نہ ہوں، اس وقت تک آزادی کا تصور نہیں. ٹھیک. ورنہ یہ کھلی آزادی کہیں کسی طرح بھی نہیں. تو جہاں بندش ہوتی ہے اس سے باہر کی چیز کو آزادی کہتے ہیں. تو یہاں بھی اسلام نے چونکہ دین فطرت میں پھر عرض کروں کہ ظاہر ہے سب، تو یہ اللہ رب العزت نے جن خواتین اور حضرات کو تخلیق کیا ہے وہ جانتے ہیں کہ خواتین کی ضرورت کیا ہے اور انہیں کس طرح رہنا چاہیے اور مردوں کی کیا ہے انہیں کس انداز میں کام کرنا چاہیے. صحیح. اب یہ جو آزادی کا نعرہ بلند کر کے
اور چیخ و پکار کی کیفیت ہم سامنے دیکھ رہے ہیں، یہ اس لیے ہے کہ ہم اپنے تعلیم سے دور ہو گئے ہیں اور ترغیب کی طرف آ گئے. یہ جو کشش ہے نا اس کی طرف آ گئے ہیں اور سمجھتے یہ ہیں کہ یہ کشش جو ہے وہ منزل ہے. یہ منزل نہیں ہے، یہ منزل سے دور رہنے اور بھٹکانے کی ایک کوشش ہے، کاوش ہے. ابھی حضرت نے جس طرح ارشاد فرمایا کہ اس کے محاکات کیا ہیں، تو یہ جو ابھی ہم نے سورہ مبارکہ کی آیت 31 تلاوت سنی ہے اس کی اور ترجمہ آپ سے سنا ہے، اس میں بھی آپ ذرا دیکھ لیجئے کہ اس کی شان نزول میں پہلی بات تو یہ کہ یہ حیا کی جو چیز ہے یہ سورۃ النور کے ساتھ سورۃ الاحزاب میں بھی وہ 5ویں ہجری میں، یہ 6ٹھی ہجری میں ہے. اس کا بھی تو آپ ذرا دیکھیے ایک عجیب نقطہ ہے، وہ بھی حیا کا ہے. وہ یہ کہ اسی سورہ مبارکہ کے اندر اس غلط فہمی کا ازالہ بھی اللہ رب العزت نے کیا ہے کہ جس کی وجہ سے ایک تخریب اس وقت بھی کی گئی تھی معاشرے میں. اس وقت یہ ابئی تھا جو چیخ پکار کر رہا تھا اور یہ لوگوں کو بھٹکا رہا تھا. تو آج کے جو ابئی ہیں وہ بھی بھٹکا رہے ہیں، لیکن تحدید کے لیے اور تصدیق کے لیے اور تائید کے لیے اللہ کی نوید یہ آ گئی کہ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، نہیں سوچنا چاہیے، یہ خیال بھی نہیں لانا چاہیے، اس لیے کہ امہات المومنین اور حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صاحبزادی اور صاحبزادیاں یہ اصل میں معیار ہیں جن کے بارے میں آنکھ بند کر کے یقین کرنے کی کیفیت ہونی چاہیے. اور جب یہ یقین ہو جائے کہ ان کی صورت اور ان کی سیرت یہ ہے تو آنکھ بند کر کے ہی تقلید کی ضرورت بھی ہے. صحیح. ناظرین، نام فاطمہ رکھنا، نام عائشہ رکھنا یہ بڑی سعادت کی بات ہے، ضرور کرنا چاہیے، لیکن یہ کافی نہیں ہے کہ صرف نام فاطمہ، نام عائشہ رکھ لیا جائے. کاش کہ ہم ان کی سیرت کو پڑھ کر اپنی آنے والی نسلوں میں اس کو منتقل کرنے کی بھی کوشش کریں. ایک مختصر سا وقفہ، لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے. بے قراری کے وقت یہ دعا پڑھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو پاک ہے، یقیناً میں ظالموں میں سے ہوں. یہ سب تمہارا. خوش آمدید. آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں کرم ہے رمضان تسلیم صابری کے ساتھ، اور آڈینس جس طرح میں نے ذکر کیا کہ علماء کرام سے ملنے کے لیے اور کس طرح سے یہ پروگرام ہوتا ہے، خواہش رکھیں کہ ہم یہاں آنا چاہتے ہیں تو ہم نے انہیں دعوت دی اور یہ ہماری دعوت پر تشریف لائے. آپ بھی سحر اور افطار ہمارے ساتھ کر سکتے ہیں، اور جبکہ یہ یہاں پر تشریف لائے ہیں تو چند ایک تحائف ان کے لیے، ان کی آمد پر ایک ہماری طرف سے انہوں نے اظہار محبت کرتے ہوئے یہ تشریف لائے، ہماری طرف سے اظہار محبت ان کے لیے. چند ایک سوالات جو اس کے ذریعے جوابات دیں گے، تو آپ تیار ہو جائیے. سوال کس سے کریں؟ ابو البشر، صرف ہاتھ کھڑا کریں گے. ابو البشر کس نبی کا لقب ہے؟ جسے آتا ہے صرف ہاتھ کھڑا کرے گا. مائک دیں ان کو. حضرت خالد بن ولید. نہیں. ابو البشر کس نبی کا لقب ہے؟ بولے آؤ. ابو البشر کس نبی کا لقب ہے؟ کون بتائے گا؟ آپ بتائیں گے؟ ہاں دے مائک ان کو. ابو البشر کس نبی کا لقب ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام. نہیں بیٹا، اس سے آسان سوال اور کیا کروں، اور کیا کروں. چلو یہ بتا دو کہ ہمارے نبی کی والدہ کا نام کیا ہے؟ صرف ہاتھ کھڑا کریں گے. دیں آنٹی کو دیں. حضرت بی بی آمنہ. حضرت بی بی آمنہ، یہ آپ کے لیے جنون گارمنٹس کی جانب سے. اچھا، پیران پیر کن بزرگ کو کہا جاتا ہے؟ کون بتائے گا؟ شیخ عبد القادر جیلانی. شیخ عبد القادر جیلانی. جنون گارمنٹس کی جانب سے آپ کے لیے یہ گفٹ ہیمپر ہے، اس میں کپڑے ہیں آپ کے بچے کے لیے، جنون جونیئر کی جانب سے. اچھا، سوال یہ ہے کہ کلیم اللہ کس نبی کا لقب ہے؟ کلیم اللہ کس نبی کا لقب ہے؟
اللہ سے کلام کرنے والا. دیں اس سسٹر کو دیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام. حضرت موسیٰ علیہ السلام جنون گارمنٹس کی جانب سے آپ کے لیے بھی گفٹ ہیمپر ہے. اچھا، روح اللہ کس نبی کا لقب ہے؟ ان کو دیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام. ماشاءاللہ آپ کا جواب ٹھیک ہے، اور یہ جنون گارمنٹس کی جانب سے آپ کے لیے بھی یہ. اب سوال ہے کیوں موبائل کے لیے. کیوں موبائل کے لیے یہ سوال ہے. کس کس کو چاہیے کیوں موبائل؟ سبھی کو چاہیے. اچھا یہ بتائیں سیف اللہ کس صحابی کا لقب ہے؟ سیف اللہ کس صحابی کا لقب ہے؟ دے اس بچے کو. تم موبائل کا کرو گے کیا؟ حضرت خالد بن ولید. حضرت خالد بن ولید. ماشاءاللہ. کیوں موبائل کی جانب سے آپ کو یہ موبائل مبارک ہو، اور کسی بڑے بھائی کو دے دینا، خود استعمال نہ کر لینا. ٹھیک ہے، آپ کی یہ عمر نہیں ہے بیٹا موبائل استعمال کرنے کی نا. ٹھیک ہے، کبھی کبھی 1 گھنٹے کے لیے لے لینا کھیلنے کے لیے بس، اور استعمال کوئی بڑا کر لے. ناظرین کرام، اور صرف حاضرین کے لیے نہیں، ایک انعام، ایک تحفہ ہم نے آپ کے لیے بھی رکھا ہے، اور اس سے علم بھی ہم چاہتے ہیں کہ حاصل کریں. تمام ناظرین، سوال ایک سے کیا جاتا ہے، جواب بہت سارے دیتے ہیں، جواب صحیح کچھ کو پتا ہوتا ہے، لیکن سب کو پتا چل جاتا ہے صحیح جواب کا. قرآن مجید میں تو آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے. قرآن مجید میں سب سے زیادہ کس نبی کا ذکر آیا ہے؟ قرآن مجید میں سب سے زیادہ کس نبی کا ذکر آیا ہے؟ 3 آپشن ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. 3 سوال ہیں. قرآن مجید میں سب سے زیادہ کس نبی کا ذکر آیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ان تینوں میں سے ایک جواب ٹھیک ہے. اپنا جواب بھیجنے کے لیے اپنے موبائل سے کیو کوئز لکھیں، سپیس دیجئے، اپنا نام لکھیں، اپنے شہر کا نام، اور 8038 پر SMS کر دیجئے. جو صحیح جواب ہوگا اسے کیو موبائل دیا جائے گا، اور آج صحیح نام آج شام افطار کے پروگرام میں اناؤنس کیا جائے گا، اور اس کیو موبائل اس تک پہنچایا جائے گا. بہت سارے صحیح جوابات آنے کی صورت میں بیلٹنگ ہوگی. جو بیلٹنگ میں جس خوش نصیب کا نام نکلے گا اسے یہ کیو موبائل کی جانب سے ایک گفٹ دیا جائے گا. ناظرین کرام، میں آپ کو بھی دعوت دیتا ہوں، آپ سحر اور افطار یہاں کیجئے، صرف ان تحائف کے لیے نہیں، علماء کرام سے، اور یہاں بیٹھ کر آپ جو سوال کرنا چاہتے ہیں ہم آپ کو وہ بھی کوشش کریں گے کہ اس کی اجازت دیں، اور آپ یہاں بیٹھ کر بھی سوال کریں، علماء کرام سے بات کر سکتے ہیں. سحری اور افطار میرے ساتھ کیجئے، آج افطار میں بھی اور پھر سحر افطار. آپ پورا رمضان میں آپ کا منتظر ہوں. سحری اور افطار آپ میرے ساتھ کیجئے. کلام شامل کرتے ہیں. ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں الحاج سید فصیح الدین سہروردی صاحب. جی بسم اللہ چاہ صاحب. چونکہ آج کا پروگرام حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کی نسبت سے ہے تو ان کی خدمت میں ہی منقبت کے چند. کیا بات، بہت خوب، خوش رہیں. فاطمہ بنت رسول کائنات، فاطمہ بنت رسول کائنات، مادر حسنین نور شش جہاد، سر سے پا تک نقش ذات مصطفیٰ، سر
نقش ذات مصطفیٰ ان پہ ہر دم صد درود و صد صلات سیدہ زوج علی المرتضی سیدہ عالی نسب عالی صفات فاطمہ زہرا کا دل سے احترام کرتے ہیں سب مومنین و مومنات دل میں اولاد محمد کی ریاض گر محبت ہے تو ہے تیری نجات گر محبت ہے تو ہے تیری نجات فاطمہ بنت رسول کائنات ماشاءاللہ ماشاءاللہ، خوش رہیے ناظرین۔ سوال ایک مرتبہ پھر آج کا نوٹ فرما لیجئے، کیوں موبائل کا سوال، کیوں موبائل کے لیے قرآن مجید میں سب سے زیادہ کس نبی کا ذکر آیا ہے؟ 3 آپشن ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ان تینوں میں سے ایک جواب ٹھیک ہے۔ جواب دینے کے لیے اپنے موبائل سے کیو کوئز طریقہ کار اسکرین پر بھی موجود ہے، کیو کوئز ٹائپ کیجئے، جواب دیجئے، اپنا سپیس دیجئے، اپنا نام، اپنے شہر کا نام 8038 پر SMS کیجئے۔ جو زیادہ صحیح جواب جو دیں گے اور جو سب سے زیادہ میسیجز صحیح جواب کی صورت میں جس شخص کے ہوں گے، جو سب سے زیادہ میسیجز صحیح جواب کے کرے گا، اس کو یہ انعام دیا جائے گا، اور یہ آج شام افطار کے پروگرام میں میں انشاءاللہ اناؤنس کروں گا۔ ایک مختصر سا وقفہ، لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک روزے داروں کے لیے افطار کے وقت کی دعا ایسی دعا ہوتی ہے جو رد نہیں کی جاتی۔ ناظرین خوش آمدید، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں کرم ہے رمضان، اور کنکلوڈ کرتے ہیں آج جو حیا کا اور بنیادی طور پر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہوا۔ کیا کہتے ہیں مفتی صاحب، کنکلوڈ کرتے ہیں، پیغام کیا ہے؟ جی ہاں، پیغام ماشاءاللہ وہ آپ نے ایک جملہ کہا، میں اسی کو ایک پیغام کے طور پر عرض کرتا ہوں کہ صرف نام فاطمہ یا عائشہ رکھ لینا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ خاص طور پہ ہمارے والدین کو یہ ذمہ داری محسوس کرنی چاہیے کہ خصوصاً بچیوں کو ذکر اس لیے کرتے ہیں کہ بچی پہلی درسگاہ ہوتی ہے، تربیت گاہ ہوتی ہے، لڑکوں کے لیے بھی مردوں کے لیے بھی، وہ اس لیے زیادہ امپورٹنس رکھتی ہے۔ اس لیے حیا کا ذکر عورت کے ساتھ زیادہ خاص طور پہ کیا جاتا ہے کہ وہ بچیوں کی تربیتیں انہی نفوس قدسیہ کی سیرت کی روشنی میں کریں، تاکہ وہ بچیاں جب آگے چل کر خود ماں بنے اور ایک پورے گھر کی وہ مالکہ بنتی ہے تو پورے گھر کا نظام اچھے طریقے سے وہ ہینڈل کر سکیں، اور ان کی جو آگے نسلیں ہوں پھر وہ شرم و حیا کے پیکر بنیں۔ شاہ صاحب میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان دیکھی اور حیا کے حوالے سے جامع المستدرک کے اندر ذہبی نے اس کی تصدیق بھی کی ہے، توثیق بھی کی ہے کہ سیدہ زہرا کا ورود مسعود جب میدان محشر میں ہوگا
تو رب کریم کی جانب سے منادی ندا کرے گا کہ تمام اہل محشر اپنی نظروں کو جھکائیں، اس لیے کہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں تشریف لے جا رہی ہیں. کیا بات. تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ وہ تسلسل کہاں تک جا رہا ہے. تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یقیناً سیدہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت مبارکہ کا مطالعہ اور نام کے ساتھ، جس طرح قبلہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ نام کے ساتھ ان شخصیات کے اندر جو کمالات ہیں اس کو لیے جائیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ والدین اپنی بچی کی تربیت کو تو سوچتے ہیں، خود کی تربیت کا بھی سوچیں، کیونکہ جب وہ خود اسلامی تعلیمات اور اسلامی اقدار کو اپنے اوپر قائم کریں گے تب جا کے بچوں کے اندر یہ تمام چیزوں کا نفاذ ہوگا. تو میں یہی عرض کرنا چاہوں گا. پروفیسر کیا کہیں گے؟ جی میں عرض کروں گا کہ نام فاطمہ اور عائشہ رکھ رہے ہیں، جس حوالے سے بات ہوئی وہ تو بہت اچھی بات ہے، لیکن جن کے نام نہیں ہیں وہ بھی اس کیفیت کو تو اپنا سکتے ہیں. نام ہونا شرط نہیں ہے. نام کم کے ہوں گے، لیکن اس وقت تو کیفیت یہ ہے کہ ان کی اس کیفیت کو، ان کی سیرت کو، ان کی سنت کو کس انداز میں اپنایا جائے. اور اس میں یہ عرض کروں کہ اب یہ کام خواتین ہی کو اور نوجوان لڑکیوں ہی کو کرنا چاہیے. وہ اس اعتبار سے کرنا چاہیے کہ پہلے تو جس طرح فرمایا گیا کہ وہ سیرت کا مطالعہ کریں اور طے کریں کہ ہم اس رول ماڈل کو ہی اپنی آئیڈیل سمجھیں گے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ جو یورش ہے، یہ جو بارش ہے، یہ جو ایک سازش ہے جو آ رہی ہے مغرب کی ہم لوگوں کے یہاں شکست و ریخت ہمارا معاشرہ کرنے کی غرض سے، اس کے مقابل بھی انہی بچیوں کو، انہی لڑکیوں کو، نوجوان لڑکیوں کو، طالبات کو اپنی والدہ جو ہیں ان کی معیت میں اور سرپرستی میں آگے آنا چاہیے، یہ اعلان کے ساتھ کہ ہم کسی سے متاثر نہیں ہوں گے. وہی بات ہے کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوے دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. سبحان اللہ. ناظرین، وقت ہے آج کی سنہری بات کا، اور آج کی سنہری بات ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کھانے کا ایک پیالہ لایا گیا جس سے بھاپ اٹھ رہی تھی، یعنی اتنا گرم تھا کہ اس سے بھاپ اٹھ رہی تھی. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں آگ کھانے کا حکم نہیں فرمایا. گویا بہت زیادہ گرم کھانے کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا. یہ سرکار کا فرمان. ایک چینی سائنٹسٹ ہے، چائنیز سائنٹسٹ ہے، اس نے یہ ریسرچ کی ہے کہ معدے کا سرطان مردوں میں عورتوں کی بنسبت زیادہ ہوتا ہے. تحقیق سے پتہ چلا کہ اکثر مرد حضرات گرم کھانا زیادہ پسند کرتے ہیں، اور گرم گرم جس کی وجہ سے انہیں معدے کا سرطان زیادہ، کینسر زیادہ ہوتا ہے. کھانا نہایت اطمینان اور سکون کے ساتھ کھانا چاہیے. غم و غصے، پریشانی، خوف اور دوسرے نفسیاتی عوامل بھوک زائل کر دیتے ہیں. گرم گرم روٹی کھانے سے کاربن ڈائی آکسائڈ پیدا ہوتی ہے. جب انسان بہت زیادہ گرم، بھاپ اٹھتی ہوئی گرم روٹی کھاتا ہے تو اس سے کاربن ڈائی آکسائڈ پیدا ہوتی ہے، جس سے سانس تنگ ہو جاتا ہے، سانس کی نالی تنگ ہو جاتی ہے. معلوم ہوا کہ گرم گرم کھانے سے مختلف اقسام کے امراض جنم لیتے ہیں. گرم گرم کھانا کھانے سے پرہیز کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو معدے اور سانس کے امراض سے محفوظ رکھنا چاہیے. یہ وہ کوٹیشن ہے جو اس چائنیز ڈاکٹر کی جو میں نے جو کوٹیشن ہے وہ میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی. لیکن اہم بات یہ ہے کہ یہ بات میڈیکل سائنس آج بتا رہی ہے. میرے آقا نے یہ بات آج سے 1400 سال پہلے ہمیں بتا دی تھی. کیا بات ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ پھیلائے ہوئے گوشائے دامان تجسس، پھیلائے ہوئے گوشائے دامان تجسس، سائنس محمد کا پتہ پوچھ رہی ہے. ناظرین کرام، آج گفتگو کی گئی اور اب کراچی اور اس کے مضافات میں اذان فجر کا وقت بہت قریب ہے. یہاں لائیو کراچی اسٹوڈیو سے ہی الحاج سید فصیح الدین سہروردی صاحب جب ہم وقفے پر جائیں گے تو اس وقفے کے بعد اذان کا وقت ہوگا تو شاہ صاحب اذان بھی دیں گے. آج کے موضوع کے حوالے سے بس اتنی بات کہ ہماری بہنیں، مائیں، بیٹیاں خود ہی فیصلہ کر لیں کہ عزت اس میں زیادہ ہے کہ مرد، خواہ باپ ہو، بھائی ہو، شوہر ہو یا بیٹا ہو، وہ اس ایک عورت کی خواہشات کو گھر بیٹھے پورا کرے، بہت عزت اور وقار کے ساتھ، جس کی عزت کرنے والا باپ بھی ہو،
بھائی بھی ہو، بیٹا بھی ہو، شوہر بھی ہو، اور بہت عزت سے جو فرمائش کرے، جو خواہش کرے وہ لا کر اسے گھر میں دے رہا ہو، اس میں عزت زیادہ ہے یا مختلف جگہوں پر تماشا بننے میں عزت زیادہ ہے؟ مختلف جگہوں پر، مختلف ہم چینلز پر بھی دیکھتے ہیں، سجا سوار کر بٹھا دی جاتی ہیں عورتیں ایک شو پیس کی حیثیت سے، اور پھر چند زنخہ نما انسان بھی وہاں پر آ جاتے ہیں، اور یہ زیادہ عزت کے باعث ہے یا وہ عورت زیادہ عزت محسوس کر رہی ہے کہ جسے گھر بٹھا کر باپ بھی، بھائی بھی، بیٹا بھی، شوہر بھی عزت سے لا کر ہر فرمائش، ہر خواہش کو پورا کر رہا ہے؟ فیصلہ میں آپ پر چھوڑتا ہوں، ایک وقفہ لیتے ہیں۔ مبارک ٹوپی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 3 ٹوپیاں تھیں۔ ایک سفید رنگ کی مصری ٹوپی تھی، دوسری ٹوپی یمنی چادروں کے کپڑے کی بنی ہوئی تھی، اور تیسری کانوں والی ٹوپی تھی جو عموماً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر کے دوران پہنا کرتے تھے۔ اور میں اپنے تمام مہمانوں کا بہت شکر گزار ہوں، قبلہ مفتی محمد اکمل صاحب کا، علامہ سید مظفر حسین شاہ صاحب کا، پروفیسر انوار احمد سعید صاحب کا، اور الحاج سید فصیح الدین سہروردی صاحب کا۔ آپ تمام مہمانوں کا بہت شکریہ۔ آپ سے اب آج شام بلکہ سپہر 4 بجے آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ آج افطار کے پروگرام میں بھی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت کے حوالے سے ہی جس موضوع کا انتخاب کیا گیا ہے، عورت کا مقام، عورت کا مقام، اس حوالے سے انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ صوت القرآن میں آپ سے شام 4 بجے ملاقات ہوگی، اس کے بعد 5 بجے علماء کرام کی محفل سجے گی جس میں گفتگو ہوگی اس موضوع کے تعلق سے۔ اس وقت تک کے لیے اپنے میزبان تسلیم احمد صابری کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔